کہ الیکٹرک سے سب ملے ہوئے ہیں, ایک بیان دیتے ہیں پھر ان سے مل جاتے ہیں, اپنی قیمت وصول کرتے ہیں. وفاقی حکومت خاص طور پر بجلی کی قیمت کے حوالے سے تو ہم گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیں گے, اور پورے سندھ کے لوگوں کو اٹھ کر ان وڈیروں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. تقسیم نہ ہو آپ اس بنیاد پر. ان تمام چیزوں کا دور گزر گیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. بل جلانا شروع کرو, ادا نہ کرو. یہ تجویز بہت بڑے پیمانے پر آ رہی ہے کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہ کی جائے, اور یہ کہ الیکٹرک کی گاڑیاں آئیں تو پھر عوام محلہ کمیٹیاں بنا کر اپنا تحفظ کریں, اور اگر یہ بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس کی مزاحمت بھی کی جائے. یہ تجویز بھی لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری تجاویز میں بہت حالات کے بگڑنے کا امکان موجود ہے, لیکن مرتا کیا نہ کرتا, لوگ کیا کریں پھر اس کے بعد. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سول سوسائٹی سے رابطہ کر رہے ہیں, آج ہی تاجروں سے رابطہ کریں گے اور ان کی ایک مشاورت میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حتمی طور پر کیا کرنا چاہیے. تو کل یوم احتجاج ہوگا اور ہمارے پاس یہ تجویز زیر غور ہے, اور اس کا غالب امکان موجود ہے کہ ہم 1-2 دن میں, وفاق کی علامت ہے گورنر ہاؤس جو تمام فیصلوں کے ذمہ دار ہیں, وفاقی حکومت خاص طور پر بجلی کی قیمت کے حوالے سے تو ہم گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیں گے, اور یہ دھرنا ہمارا طویل مدت کے لیے ہوگا, مطالبات کی منظوری کے لیے ہوگا, اور ہم پھر پورے شہر کے عوام سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ وہاں پر شریک ہوتے چلے جائیں. جب تک عوامی دباؤ نہیں ہوگا یہ ظالم مارتے رہیں گے ہمیں اسی طرح سے. میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ مایوس ہو کر گھر بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جماعت اسلامی آپ کی حقیقی ترجمان بن کر سامنے آئی ہے. آپ کے اس ایشو کے اوپر کوئی پارٹی نہیں بولتی کہ الیکٹرک سے سب ملے ہوئے ہیں, ایک بیان دیتے ہیں پھر ان سے مل جاتے ہیں, اپنی قیمت وصول کرتے ہیں. جماعت اسلامی کنسسٹنٹ ہے, عدالتوں میں ہم جاتے ہیں, نیپرا میں ہم جاتے ہیں, احتجاج ہم کرتے ہیں. تو میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اس ہمارے احتجاج کا حصہ بنے اور بڑے پیمانے نتیجے میں اس حکمران طبقے کو ہم مجبور کر سکیں کہ وہ اس ظلم سے باز آئیں. اور آغاز اس سے یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی جتنے قیمت میں جو اضافہ پچھلا کیا انہوں نے, اس کو فوری طور پر واپس لیں, پھر بیٹھ کر بات کریں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. بڑے بڑے لوگوں کو پکڑو, چھوٹے لوگوں کو ریلیف دو. ان کی گاڑیاں کم نہیں ہو رہی, ان کی ریووز اور ویگوز اور ان کی رینج روورز اور ان کی جو بڑی بڑی V8 یہ کم نہیں ہو رہی. آپ بیوروکریسی کے پاس چلے جائیں, بڑے بڑے افسروں کی گاڑیاں تو دیکھیں ذرا. ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ 3 کلومیٹر چلنا ہمیں 300-400 روپے کا پڑتا ہے, جبکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں, پولیس کی گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ملا لیں. آپ وزراء کے پاس چلے جائیں, آپ افسران کے پاس چلے جائیں, تو آپ یہ بتائیں نا کہ ان کی گاڑیوں کا خرچہ ہم برداشت کریں, ان کے پیٹرول کی قیمت ہم دیں. یہ اپنی عیاشی ختم نہیں کریں گے, یہ اپنی گاڑیاں کم نہیں کریں گے, لیکن عوام کے اوپر بجلی کا بم گرائیں گے اس لیے کہ IMF کہتا ہے کہ ہمیں ٹیکس وصول کرنا ہے. تو یہ ظالمانہ نظام اب نہیں چل سکتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے احتجاج کا یہ پلان آپ کے سامنے تجاویز کی صورت میں بھی رکھ دیا ہے. انشاءاللہ کل یوم احتجاج ہوگا, تاجروں کے احتجاج میں ہم شریک ہوں گے. جو اپنا احتجاج کے ساتھ ساتھ ان کی مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ گورنر ہاؤس کے دھرنے کو فائنل کریں گے, اور وہ دھرنا طویل مدت کا ہوگا, اور اس مسئلے کو حل اب حکومت کو کرنا پڑے گا. تو یہ بجلی کی قیمت کے حوالے سے ہمارا جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے. 2 بہت اہم مسئلے اس وقت اور بھی ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے سارے کام رکے ہوئے ہیں. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پر نہ صرف یہ کہ ختم کیا جائے, بلکہ اس کو جو اس کی ورکنگ ہو رہی ہے اس میں منتخب لوگوں کو شریک کیا جائے. یہ جو DMCs کی سطح پر ٹرانزیشن آفیسر ہیں یہ اپنی مرضی کی بندر بانٹ کریں گے, اور اگر وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کریں گے, اور اس بندر بانٹ میں کمشنر بھی شامل ہوں جن کے پاس سمری گئی ہوئی ہے, اور اس میں اگر سیکرٹری بلدیات بھی ہوں اور وزارت بلدیات بھی ہو, اور اس میں نیچے کے ACs اور DCs یہ سب مل کر پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کریں گے, تو اس سے پہلے کہ یہ منصفانہ غیر منصفانہ طریقے سے کوئی چیز پیش کریں اور احتجاج ہو, اس سے پہلے چیزوں کو ٹھیک کریں. سب کو برابر کا حق دیں. جو منتخب لوگ ہیں ان کو ان کے جو بھی قانون کے تحت ان کے اختیارات ہیں وہ منتقل کیے جائیں, وہ وسائل منتقل کیے جائیں, وہ گاڑیاں منتقل کی جائیں, وہ عملہ منتقل کیا جائے, زبردستی امپوز نہ کیا جائے عملہ. اور
جو آلریڈی کے ایم سیز کے افسران ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنایا جائے، بجائے اس کے کہ یہ جو انہوں نے یونیفائڈ گریڈ سسٹم سے زبردستی مسلط کرنے کا سلسلہ بنا رکھا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم بھی ہو اور اس کا نوٹیفیکیشن منصفانہ طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ کسی اور احتجاج کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ایک برابری کی سطح پر منتخب لوگوں کو ان کا حق ملے تاکہ عوام کے کام ہو سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ رانی پور میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ اتنا گھناؤنا ہے کہ اس کو بیان کرنا بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ اس بچی کے ساتھ اس جعلی پیر اور وڈیرے نے جو سلوک کیا ہے، وہ جعلی پیر اور وڈیرا اور اس کے رشتہ دار یہ لوگ طے کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے اندرون سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں بھی یہ بہت ہوتا تو پورے ملک میں ہی ہے کہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار یہ آپس میں خاندان میں طے کر لیتے ہیں کہ جو چڑھتی ہوئی پارٹی ہے اس کے ساتھ دو، پھر دیکھو کہ اگر کبھی آگے پیچھے ہونے لگے وہ پارٹی تو دوسری پارٹی میں بھی ایک بندہ رکھو، تیسری میں بھی ایک رکھو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو جعلی پیر ہے اسد شاہ، نام دیکھو اور اس کا کام دیکھو، اس کے بھی کزن، اس کے بھی خاندان کے لوگ ایک فنکشنل میں، ایک پی ٹی آئی میں، ایک نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، اور پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں پارٹیاں ان کو، اور خاص طور پر یہاں پیپلز پارٹی تو وڈیروں کی سرپرستی ہے اور وڈیروں پر ہی مشتمل ہے۔ یہ وڈیرا شاہی نظام ہے جس کے متعلق چیخ رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کے لوگ، جب میں وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف بات کرتا ہوں تو سندھیوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ جیسے ہم سندھیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ فاطمہ کون تھی؟ یہ جو بعد میں خواتین پتہ چلی ہیں، بچیاں پتہ چلی ہیں، وہ کون ہیں؟ یہ ام رباب چانڈیو کون ہے؟ یہ ناظم جوکھیو کون ہے؟ تو ان پورے سندھ کے لوگوں کو اٹھ کر ان وڈیروں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ تقسیم نہ ہو آپ اس بنیاد پر۔ یہ لسانیت پھیلاتے ہیں وڈیرے، یہ جاگیردار ہمیں لڑواتے ہیں اور آپس میں یہ سب ایک ہوتے ہیں۔ اس لیے اور یہی لوگ بیوروکریسی میں اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، یہی لوگ ایم این ایز ایم پی ایز بناتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ اپنے اور ان کے بچوں کی تعلیم دیکھو اور ان غریب لوگوں کی تعلیم دیکھو جن کو غلام بنا کر اپنے محلات میں رکھا ہوا ان ظالموں نے۔ اور پہلی مرتبہ یہ چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت سندھ کا وہ دانشور طبقہ کہاں ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے بڑے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس رانی پور کے مسئلے پر مجھے انتظار ہے سندھ کے دانشوروں کا کہ وہ اٹھ کر سامنے آ کر کھڑے ہوں اور اس وڈیرا شاہی نظام کے خلاف بات کریں۔ اور ان قوم پرستوں کا ہمیں انتظار ہے جو لوگوں کو تقسیم تو کرتے ہیں لیکن سندھیوں کو اور بلوچوں کے جو حقوق ہیں ان کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے اس میں اکثر یہ قوم پرست وڈیروں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، زبانی جمع خرچ کر کے انہی کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ اس لیے اب ان تمام چیزوں کا دور گزر گیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا۔ اس ظلم کے خلاف مہاجروں کو بھی آواز اٹھانی ہوگی اور سندھیوں کو بھی، پنجابیوں کو بھی، پختونوں کو بھی، بلوچوں کو بھی، سب کو اٹھانی ہوگی آواز، ورنہ سب مرتے رہیں گے اسی طرح یہ بجلی کے بم گرتے رہیں گے، اسی طرح ہماری بچیوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی، اسی طرح انسان غلام بنے رہیں گے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کچے اور پکے کے ڈاکو ہم پر مسلط رہیں گے، یہ سب مل کر ہمیں ماریں گے، لوٹیں گے، ہماری عزتوں کو پامال کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو ان کے گھروں میں کیوں ڈالتے ہیں یہ والدین؟ کوئی ان سے پوچھے کہ اس پر مجبور کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی غیرت اور ان کی حصیں کیوں ختم کر دی ہیں ان لوگوں نے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی حص ہی ختم ہو گئی ہے؟ یہ اپنے بچوں کو ان وڈیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جا کر حالات تو دیکھو، پیروں میں چپل نہیں ہوتی ان کے، تعلیم ان کو نہیں ملتی، کوئی بنیادی حق نہیں ہے، اپنی بچیوں کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ یہ وڈیرے بیٹھ کر پیپلز پارٹی میں راج کرتے ہیں ہمارے اوپر اور یہ شہروں پہ بھی اپنا قبضہ جما رہے ہیں۔ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، پوری قوت سے اٹھائیں گے اور عوام کو ان سے لڑنا پڑے گا، ورنہ اسی طرح رہیں گے، برباد رہیں گے۔ تو اس لیے مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات بھی صحیح ہو اور اس کو لٹکائیں اس ظالم کو جس نے اپنی ڈارک ویب بنانے کے لیے سلوک کیا ہماری بچی کے ساتھ۔ بچے سب کے ہوتے ہیں، اس کو سرے عام پھانسی دیں، کریں قانون۔ یہ 55 قوانین پاس ہو جاتے ہیں ایک دن میں، یہ قانون پاس نہیں ہوتا، اس پر سب مل جاتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں۔ یاد کریں قصور کی اس بچی پر یہ قانون پیش کیا گیا تھا کہ ان کو لٹکایا جائے، تو سارے پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں اس زینب کے جو قتل ہوا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی،
ساری پارٹیوں نے مل کر اس قانون کا دفاع کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی اپنی مرضی کے قانون بنانے ہو تو 2 منٹ میں پاس ہو جاتے ہیں, لیکن جس میں عوام کو ریلیف مل سکتا ہو, ظالموں کو پکڑا جائے, وڈیروں کو, جاگیرداروں کو پکڑا جائے, اس کا تحفظ یہ ساری پارٹیاں مل کر کرتی ہیں. کیا فرق ہے پھر ان پارٹیوں میں؟ اس لیے اس ظلم پر بھی خاموش نہیں رہنا ہوگا, سب کو مل کر بات کرنی ہوگی, ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. اس پر الگ بات کر لیں گے یار, آج تو یہ بجلی کا مسئلہ بہت ہے. کہاں؟ دیکھیں عوام, ظاہر سی بات ہے کہ عوام کو کی جو ڈائریکشن